میں ماسٹر نہیں، آئین کے ماتحت ہوں۔ کیا عدلیہ، کیا آزادی اور قانون کے منافی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس۔ کہا قانون اور آئین چیف جسٹس کی خواہشات پر نہیں۔ جسٹس منیب اختر بولے، اس قانون کے بعد ماسٹر آف روسٹر کون ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا، ماسٹر آف روسٹر کا لفظ کس قانون میں ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، دنیا میں اب کہیں بھی ماسٹرز نہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار ہے تو کیس کا نتیجہ متاثر کر سکتا ہے۔ بھارت کی مہمانوں سے بدسلوکی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ پاکستانی صحافی زینب عباس نے دھمکیوں کے بعد بھارت چھوڑ دیا، دبئی چلی گئیں۔ زینب عباس ورلڈ کپ میں ICC کی پریزنٹرز تھیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بھی بھارت چھوڑنے کی تصدیق۔ زینب عباس کے خلاف بھارتی وکیل نے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ پاکستانی صحافی زینب عباس نے بھارت کو بدترین ملک قرار دے دیا۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی، اسرائیل نے 3 لاکھ ریزرو رضاکاروں کو بلا لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں 2 پناہ گزین کیمپس پر حملہ کیا۔ جیلیا اور الشاکی پناہ گزین کیمپس پر شدید بمباری کی۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے درجنوں زخمیوں کو غزہ کی پٹی میں اسپتال میں لایا گیا۔ حماس کا بھی 4 اسرائیلی پر یرغمال کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ حماس کا اسرائیل کے شہر اشکلون پر حملہ، 120 میزائل داغے۔ شہر میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، ہلاکتوں کا خدشہ۔ ادھر گوریو ایئرپورٹ پر ملک چھوڑنے کے لیے اسرائیلی شہریوں کی ٹکٹوں کے لیے لڑنے کی ویڈیوز وائرل۔ حماس اور اسرائیل کے اثرات، بینک آف اسرائیل کا پہلی بار $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان۔ بینک آف اسرائیل کے مطابق سویپ میکانزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکوڈیٹی فراہم کریں گے۔ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے، تمام دستیاب طریقہ عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے اقدامات اٹھایا گیا۔ اعلان سے قبل اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 22 دن باقی۔ KP حکومت نے افغان باشندوں کے کاروبار اور ملاق سے متعلق ڈیٹا مکمل کر لیا۔ ضلع کے مطابق افغانی باشندوں کی سب سے زیادہ جائیداد اور کاروبار پشاور میں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے افغان باشندوں کا ڈیٹا مرتب کر کے وفاقی اور صوبائی اداروں کو بھیج دیا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، محکمہ مال اور FBR معلومات کی تصدیق کرے گا۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا مشن، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگران وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی کی ملاقات۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر بات چیت۔ معدنیات کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر تفصیلی گفتگو۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بھی زیر بحث لائے گئے۔ PTI انتخابی نشان سے محروم ہوگی یا اسی پر انتخابات لڑے گی؟ الیکشن کمیشن درخواستوں پر ابتدائی سماعت کل کرے گا۔ درخواست گزار نے استدعا کی، چیئرمین PTI توشخانہ کیس میں نااہل ہوئے، پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی نشان بھی واپس لینے کی درخواست۔ اور میٹرک نتائج میں ہیر پھیر کس نے کی؟ سندھ حکومت نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میٹرک کے جاری حالیہ نتائج اور ہیر پھیر کی تحقیقات کرے گی، سفارشات بھی دے گی تاکہ دوبارہ نتائج کی تبدیلی ممکن نہ ہو سکے۔ کمیٹی 14 دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ چیف سیکرٹری کو پیش کرے گی۔